دوستو، دین اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی صحت مند ہوتا ہے تو کبھی بیمار ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی بیماری بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، دین اسلام جس طرح ہمیں خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح تکلیفوں، غموں اور پریشانیوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے کسی بیمار کی عیادت کرنے پر بھی دین اسلام ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو واپسی آنے تک وہ اللہ عز و جل کی جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو نکلتا ہے تو صبح تک، اللہ عز و جل کے نوری فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا، یا اللہ، تو تو رب العالمین ہے، تو تو بیمار ہونے سے پاک ہے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کسی بیمار کی عیادت کرنے کا۔ اگر ہم اپنی مصروفیات زندگی میں سے 5 منٹ نکال کے کسی بیمار کی عیادت کو چلے جائیں تو ہم اتنے بڑے اجر و ثواب کے مالک بن سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔